اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے دور مبارک کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم عقائد پڑھا کرتا تھا، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک اسلامی عقیدے کے بارے میں میرے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ وہ یوں کہ قرآن و حدیث کچھ بتا رہے تھے، عقل کچھ کہہ رہی تھی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بڑی پریشانی تھی، بے اطمینانی تھی اور شک کی کیفیت میں دن گزر رہا تھا۔ اسی دوران میں حضور غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے گزرا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ غوث پاک دل کی باتیں جان لیتے ہیں، چنانچہ میں مدرسے میں داخل ہوا۔ غوث پاک بیان فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے اپنے بیان کا موضوع بدل لیا، کوئی اور ٹاپک چل رہا تھا، لیکن جب مجھے دیکھا موضوع چینج ہو گیا۔ وہی مسئلہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا تھا، غوث پاک نے اس مسئلے کا حل دیتے ہوئے فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ یعنی عقائد کے معاملے میں ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہم اس پر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جو عقیدہ ائمہ کرام کا تھا، بزرگان دین اور صحابہ کا تھا، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب ابو بکر عماد فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے ویسے ہی جملہ آپ نے بول دیا ہو، آپ کو میرے دل کا حال معلوم نہیں ہے، ویسے ہی جملہ کہہ دیا ہو۔ اس وقت دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے دل کا حال جو تھا اس کے بارے میں اس کے مطابق وہ جواب دیا، متوجہ ہوئے۔ اب مجھے دیکھ کر یہ جملہ فرمایا، پہلے تو ویسے ہی فرما دیا، اب مجھ پہ نظر جما کے یہ جملہ فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا اور بزرگان دین کا عقیدہ تھا۔ ابو بکر عماد فرماتے ہیں کہ اب بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے خیال کیا کہ بیان کرنے والے ادھر بھی دیکھتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ادھر دیکھتے دیکھتے ویسے ہی میرے پہ نظر پڑ گئی ہو تو مجھے دیکھ کر یہ بات کر دی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے دل کا حال کہاں جان سکتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک نے تیسری مرتبہ مجھے دیکھا اور میرا نام لے کر فرمایا، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، اے ابو بکر، دیکھا بھی، نام بھی لیا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اب جب انہوں نے میرا نام لے کر فرمایا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ واقعی میرا شک دور فرما رہے، موضوع کوئی اور چل رہا ہے، لیکن میرے دل میں جو مسئلہ تھا غوث پاک نے موضوع چھوڑ کر میرا مسئلہ حل فرما دیا، جیسے مجھے سکھا رہے تھے۔ البتہ غوث پاک نے اس کے ساتھ ایک اور دلیل دی، میرے دل کی پریشانی دور فرمائی۔ میرے والد صاحب کئی دنوں سے گھر نہیں آئے تھے، دل پریشان تھا، بے چینی تھی، پتہ نہیں والد صاحب کہاں چلے گئے۔ حضور غوث پاک نے میرا نام لے کر فرمایا، قم قد جاء ابوک، اے ابو بکر اٹھو جاؤ گھر، تمہارے ابو گھر آ چکے۔ گویا غوث پاک فرما رہے تھے، اے ابو بکر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے دل کا حال نہیں جانتا، تو تمہارے دل کا حال بھی جانتا ہوں، میں تمہارے گھر کا حال بھی جانتا ہوں۔ شیخ ابو بکر عماد فرماتے ہیں کہ یہ فرمانے علی شان سنتے ہی اٹھ کر میں جلدی سے گھر گیا۔ جب گھر پہنچا تو واقعی میرے والد صاحب گھر آ چکے تھے۔ جو کوئی تیرا بخت یاں ہو گیا حاضر، روشن نصیبہ پا گیا بغداد والے مرشد۔ دیکھا آپ نے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کیسے انقلابی ہوتے تھے۔ لوگ آپ کا بیان سن کر بے حد متاثر ہوتے تھے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چراغ روشن ہوتے تھے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا تھا۔ آپ کا بیان سن کر لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، توبہ کرتے تھے، نیک بن جایا کرتے تھے۔ 10 شوال المکرم 545 ہجری اتوار کا دن تھا۔ صبح کے وقت حضور غوث پاک نے اپنے مدرسے میں توبہ کے موضوع پہ بیان فرمایا۔ اس بیان کی ابتدا آپ نے ایک حدیث پاک سے کی کہ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فتح لہ باب من خیر، جس کے لیے بلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فَلْيَنْتَحِزْ ہو، تو اسے چاہیے کہ لپک کر اس بلائی کے دروازے میں داخل ہو جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ،
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب یہ دروازہ بند ہو جائے۔ یہ حدیث پاک حضور غوث پاک نے بیان کی اور فرمایا لوگوں لپک پڑو جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے، اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، ان قریب یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ زندگی کا دروازہ جب یہ سانسوں کا بند ہو جائے گا تو اس وقت ہم یہ بیانات ایسے نہیں سن سکیں گے، نہ ہم یوں درس و بیان میں صبح صبح بیٹھ سکیں گے۔ زندگی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب خواہش بھی کریں گے یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، اب میں خوب نیکیاں کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، درس و بیان سنوں گا، مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ لیکن جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا نا، پھر یہ مواقع نہیں ملے گے۔ جب تک تم میں طاقت اور ہمت ہے، نیک اعمال کو غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو، دعا کا دروازہ کھلا ہے دعا کو غنیمت جانو۔ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے دعا مانگنے کی، یہ توفیق چھن بھی سکتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا دروازہ کھلا ہے تو اس کو غنیمت جانو کہ ہم مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، ہم کوئی اچھی باتیں سن لیتے ہیں، اس کو غنیمت جانو، یہ اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ دروازہ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہم سے مسجد میں آنے کی توفیق چھن سکتی ہے، کسی وقت بھی نمازوں کی توفیق چھن سکتی ہے، کسی وقت بھی نیکیوں کی توفیق چھن سکتی ہے۔ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں کب کسی گناہ کرنے کے بدلے میں یہ سزا مل جائے، یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اے لوگوں تم نے جو نقصان کر لیا ہے اسے پورا کرو، جو گناہوں کی نجاست دامن پر لگا بیٹھے اسے دھو ڈالو، جو برائیاں کی ہیں انہیں ٹھیک کرو، دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھا بیٹھے ہو اسے صاف کرو، جو تم نے ناحق لیا ہے واپس لوٹا دو، اپنے مالک و مولا یعنی اپنے پیارے رب کریم کی نافرمانی سے واپس لوٹو، اللہ کریم کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے در پر حاضر ہو تو اس کے بندے ہو، اگر تم مخلوق کی طرف متوجہ ہو تو تم پھر مخلوق کے بندے ہو۔ یعنی مثلا مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہو اور اس وجہ سے اللہ کے در پر حاضری نہیں دیتے، اللہ پاک کو بھولے بیٹھے ہو، تو تم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے بلکہ تم مخلوق کے بندے ہو۔ اے انسان سستی مت کر، کیونکہ سستی ہمیشہ کی محرومی اور شرمندگی کا سبب ہے۔ اپنے اعمال اچھے کر لے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں تم پر انعام فرمائے گا۔ حضور غوث پاک اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا آپ نے، قیامت کے دن انسان اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے اعمال کو یاد کرے گا، مگر اس وقت شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ فائدہ تو اس میں ہے کہ موت سے پہلے قیامت کو یاد کرو۔ جب لوگ پھل کاٹ رہے ہوں اس دن بیج بونے کے وقت کو یاد کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بھلائی کا بیج بوئے گا روز قیامت خوشی خوشی پھل حاصل کرے گا، اور جو دنیا میں برائی کا بیج بوئے گا قیامت کے دن شرمندگی اٹھائے گا۔ غوث پاک نے مزید فرمائے لوگوں جب تمہیں موت آئے گی تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے، مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے انسان برے لوگوں کی صحبت نے تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا۔ اللہ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ غفلت میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ تم وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہو جو تم نے استعمال نہیں کرنا، وہ خواب سجاتے ہو جن تک پہنچ نہیں پاؤ گے، وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور ان سب باتوں نے تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے سے غافل کر دیا۔ غوث پاک نے اپنے بیان کا سلسلہ مزید آگے بڑھا دیا، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ کے پاس ہے اور برائی ساری کی ساری غیر اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں کے پاس ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کے در عزت سے دور بھاگنے میں صرف برائی ہے۔ اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ موت کو یاد کرو، مصیبت پر صبر کرو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب یہ تینوں اوصاف تمہارے اندر پوری طرح پیدا ہو جائیں گے تو تمہیں موت اس حالت میں آئے گی کہ موت کو یاد کرنے کے سبب تم زاہد بن چکے ہو۔ صبر کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ سے من مانتے انعام پاؤ گے، اور توکل کے ذریعے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے پیروں کے پیر دستگیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کتنے پیارے انداز میں توبہ کی ترغیب دلائی ہے۔ اب یہ سانسیں چل رہی ہیں، نہ جانے کب یہ سانسیں ٹوٹے اور ہم زندگی کی بازی ہار کر موت کے رستے قبر کی گہرائی میں اتر جائیں۔ اس لیے ابھی موقع ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے،
آئیے حضور غوث پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں. آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سب سے سچی پکی توبہ بھی کریں, توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں, یعنی قضا نمازیں ذمہ ادا کر لیں, روزے قضائیں تو رکھ لیں, کسی کا حق دینا ہے تو ادا کر دیں, کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی کروا لیں, توبہ کر کے اچھی نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اسی طرح اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینی چاہیے اور صرف نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے. نیک صحبت اختیار نہیں کریں گے نا, بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے, بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, غیبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, تو بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے, جیسا کہ ہم نے سنا. جیسے ہی بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے, اب جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں دل میں بدگمانی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ویسا ہے, اب ساری خامی ہی نظر آئیں گی, کیونکہ دل میں بدگمان جب ہو گئے, نفرت پیدا ہو گئی. جس سے نفرت ہو جائے نا اس کی خوشبو سے بھی بدبو آتی ہے, اور جس سے محبت ہو جائے نا تو اس کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے, اس کی بدبو بھی خوشبو لگتی ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے. جو بے نمازی ہوں گے, گناہ کرنے والے ہوں گے, پروپیگنڈے کرنے والے ہوں گے, وہ اچھے لوگوں سے, نمازیوں سے, ان سے ہمیشہ دور ہو جائیں گے, مخالفت کریں گے, ادھر باتیں کریں گے, ادھر باتیں کریں گے, فلاں ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا, اسی کاموں میں لگے رہیں گے, اور شیطان ان کو انہیں چکروں میں ڈالی رکھے گا. اپنی آخرت برباد کرتے رہیں گے, اپنی نیکیاں ضائع کرتے رہیں گے, اور بلکہ نیکیاں غیبت کر کے بنا دوسروں کو دیتا ہے. جس کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال درج کرواتا ہے, اس کے گناہ اپنے کھاتے میں کرواتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیک صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, بروں سے بچائے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم.